بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى الصلاة فلما کبر انصرف واومأ الیہم ان کما کنتم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن نماز کی طرف نکلے. فلما کبر، جب اللہ اکبر کہنے ہی والے تھے، نماز شروع کرنے والے تھے، انصرف لوٹے. واومأ الیہم، اور قوم کی طرف، لوگوں کی طرف اشارہ کیا. کیا اشارہ کیا؟ ان کما کنتم، کہ تم لوگ ایسے ہی ٹھہرے رہو، جیسے تم لوگ ہو ویسے رکے رہو. ثم خرج، پھر نکلے. فاغتسل، غسل کیا. ثم جاء ورأسه يقطر، اور اس حال میں لوٹے کہ سر مبارک سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے. فصلی بہم، ان کو نماز پڑھائی. فلما صلی قال، جب نماز پڑھا دی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انی کنت جنوبا، میں جنوب تھا. جنوب کہتے ہیں کہ غسل واجب ہو جائے. فنسیت ان اغتسل، اور حضرت ملا علی قاری نے فرمایا کہ یہاں نسیتو کے بجائے زیادہ بہتر ہے نسیتو، کہ میں جنوب تھا. نسیتو ان اغتسل، مجھے بھلا دیا گیا، سہو میں ڈال دیا گیا اس بات سے کہ میں غسل کروں. یعنی من جانب اللہ یہ بھلا دیا گیا کہ میں غسل کروں، یعنی غسل کرنا بھول گیا. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً لوٹے اور غسل کیا اور اس کے بعد نماز پڑھائی. اور یہ سب جو ہوا ہے کہیں کہ سہو ڈال دیا گیا ہے، تو یہ امت کی تعلیم کے لیے، کہ یہ نہیں کہ اگر آگے معاذ اللہ کبھی بھول سے آدمی یاد نہیں رہا کہ جنوب ہے اور آ گیا نماز پڑھنے کے لیے یا پڑھانے کے لیے، اس کے بعد سوچا کہ ارے اب یہاں سے لوٹ کے جائیں گے تو کیا کہیں گے لوگ، حیا محسوس کر کے معاذ اللہ اسی حالت میں نماز پڑھ لے یا پڑھا دے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہی نہیں بلکہ معاذ اللہ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنے کو فقہا نے کفر قرار دیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو ایسا کیا ہے یہ امت کی تعلیم کے لیے بھی ہے کہ حیا اللہ سے ہے، بندوں سے نہیں. یہ اللہ کے بالمقابل جو ہے شرم بندوں سے کر لو اور اللہ سے حیا نہ کرو، ایسا نہیں. بلکہ اس حالت میں نماز پڑھنا جب درست ہے ہی نہیں، نماز باطل محض ہے، یہ معلوم ہوتے ہوئے کہ آدمی پاک نہیں ہے، نماز باطل محض ہی نہیں بلکہ دانستہ پڑھ تو کفر بھی ہے، ایمان بھی ہاتھ سے جائے. تو اس لیے آدمی کو اگر اس وقت بھی یاد آ جائے نماز شروع کریں، یہاں تک کہ نماز شروع کر دیا اس کے بعد بھی یاد آ جائے تو فوراً وہاں سے نکل جائے، ہے نا، کہ نماز شروع ہی نہیں ہوئی، اور بتا دے لوگوں کو اس میں کوئی حیا کی بات نہیں، شریعت پر عمل کی بات ہے. رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا. وان جابر قال كنت اصلي الظهر مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي اضعها لجبهتي اسجد عليها. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا. اور یہ بات اس وقت سمجھ میں آئے گی جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی تھی اس زمانے میں، تو کچی تعمیر تھی. اس کے بعد اوپر کھجور کے تنے رکھ دیے گئے تھے اور تنوں پر کھجور کی ٹہنیاں رکھ دی گئی تھی.
تو بارش میں ظاہر سی بات ان ٹہنیوں سے تو پانی رکتا نہیں، دھوپ بھی چھن کر کے آ جاتی تھی، اور عرب کی گرمی تو ویسی بہت سخت ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اور زمین تپ جاتی تھی مسجد کے اندر کی بھی، تو اب جب گرم ہو جاتی تو گرم زمین پر پیشانی رکھنے میں ان کو مشقت بھی ہوتی تھی۔ اب اس کے بعد یہ حدیث سمجھ میں آئے گی۔ ان جابر، حضرت جابر سے روایت، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کرتا تو کیا کرتا، پہلے فآخذ قبضۃ من الحصى، کنکری، ایک مٹھی کنکری لے لیتا ہاتھ میں، کیوں؟ لے تبرد فی کفی، کہ میرے ہاتھ میں وہ کنکریاں رکھے رکھے ٹھنڈی ہو جائیں۔ اضعها لجبہتی، کہ اس جگہ رکھ دوں جس جگہ میں سجدہ کروں، اضعها اپنی پیشانی کے لیے میں رکھ دوں، اسجد علیہا، کہ ان پر میں سجدہ کروں، کہ تاکہ ان کنکریوں پر سجدہ کرنے پر اس زمین کی جو تپش ہے اس سے پیشانی کچھ بچے، لے شدت الحر، گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ رواہ ابو داؤد و روى النسائی نحوہ، اس حدیث کو ابو داؤد نے اور نسائی نے روایت کی۔ ذرا غور کیجئے، اس زمانے میں جب مسجد نبوی شریف میں اتنا چکنا فرش بھی نہیں تھا، نہ قالین بچھا ہوا تھا، کنکریاں تھیں، اور گرمی کی شدت کی وجہ زمین تپ جاتی تھی، اس حالت میں ان حضرات نے نماز ادا کی۔ اور آج تو ماشاءاللہ سب کچھ مہیا اور میسر ہے، اور گرمی سے بچنے کے لیے نہ صرف چھت بلکہ پنکھے، اور پنکھے سے اوپر ایک اے سی، اب پھر بھی نماز سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ وَنَبِي الدَّرْدَاء قَالَ قَامَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّي فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے لگے، فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ، تو میں نے نماز میں ان کو یہ کہتے ہوئے سنا، کیا؟ اعوذ باللہ منک، کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ ثم قال، پھر فرمایا، العنک بلعنت اللہ، کہ میں تجھ پر اللہ کی لعنت کرتا ہوں۔ یہ جملہ 3 بار کہا نماز کی حالت میں، نماز میں ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور یہ وہ بسط یدہ کانہ یتناول شیئا، اور اپنا ہاتھ بڑھایا کہ گویا کی کوئی چیز پکڑ رہے ہوں، پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ فلما فرغ من الصلاۃ، جب نماز سے فارغ ہوئے، قلنا یا رسول اللہ قد سمعناک تقول فی الصلاۃ شیئا لم نسمعک تقول قبل ذلک، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو نماز میں ایسی چیز فرماتے سنا جو اس سے پہلے آپ کو کبھی فرماتے ہوئے نہیں سنا، ایسا کہتے ہوئے کبھی نہیں سنا۔ وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اپنا ہاتھ آپ نے دراز کیا۔ قال، اور آپ نے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان عدو اللہ ابلیس جاء بسحاب من نار، کہ اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا شعلہ لے کر کے آیا، کیوں؟ لیجعلہ فی وجہی، کہ وہ میرے چہرے میں ڈال دے، آگ کا شعلہ لے کر کے آیا میرے چہرے میں ڈالنے کے لیے۔ فقلت اعوذ باللہ منک، تو میں نے کہا میں تجھ سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں، 3 مرات، 3 بار۔ ثم قلت، پھر میں نے کہا العنک بلعنت اللہ تامہ، کہ تجھ پر اللہ کی پوری لعنت ہو۔ فلم یستاخر 3 مرات، تو نہیں ہٹا، یہ 3 بار کہا، جب نہیں 3 بار کہنے پر نہیں ہٹا، ثم اردت ان آخذہ، پھر میں نے ارادہ کیا اسے پکڑ لوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں واللہ لولا دعوت اخینا سلیمان،
اللہ کی قسم اگر ہمارے بھائی سلیمان کی یہ دعا نہ ہوتی، انہوں نے دعا کی تھی کہ ہمیں ایسی بادشاہت دے کہ پھر کسی کے لیے ایسی بادشاہت نہ ہو، تو اگر سلیمان، ہمارے بھائی سلیمان کی اگر یہ دعا نہیں ہوتی لَأَصْبَحَ مُوثَقًا، تو وہ صبح کرتا بندھا ہوا، ابلیس جو ہے وہ اس حال میں صبح کرتا کہ وہ بندھا ہوا ہوتا، یلعب بہ ولدان اہل المدینہ، تو مدینہ والوں کے بچے اس سے کھیلتے آج، مگر حضرت سلیمان کی دعا کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن نافع قال ان عبد اللہ ابن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم علیہ۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہو یصلی، اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، فسلم علیہ، ان کو سلام کیا۔ تو حدیث میں آگے تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ کوئی نماز پڑھتے ہوئے کو سلام کرنا سے منع نہیں کیا گیا، بعد میں کوئی آدمی نماز پڑھتا ہوا تو اس کو سلام نہ کرے۔ فرد الرجل کلامن، تو جب اس آدمی کو سلام کیا حضرت عبداللہ ابن عمر نے، تو اس نے بول کر جواب دیا، فرد الرجل کلامن، کلام کر کے یعنی بول کر کے، وعلیکم السلام کہہ کر کے جواب دیا۔ فرجع الیہ عبداللہ ابن عمر، تو حضرت عبداللہ ابن عمر ان کی طرف لوٹے، فقال له، ان سے کہا، اذا سلم علی احدکم وهو یصلی، اگر تم میں سے کسی کو سلام کیا جائے اس حال میں کہ وہ نماز میں ہو، فلا یتکلم، تو کلام نہ کرے، ولیشر بیدہ، اپنے ہاتھ سے اشارہ کر دے، یا تو اشارہ اس معنی کر کہ میں نماز میں ہوں، یا اشارہ جواب کا اشارہ کر دے، تو سلام کا جواب بول کر کے نہ دے بلکہ اشارہ کر دے۔ رواہ مالک، اس حدیث کو امام مالک نے روایت کیا۔ باب السہو، سہو کا باب، جو نماز کی حالت میں سہو لاحق ہو جاتا ہے اس کے بارے میں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم اذا قام یصلی جاءہ الشیطان فلبس علیہ حتی لا یدری کم صلی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے لگتا ہے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے پاس شیطان آتا ہے، فلبس علیہ، اس پر التباس ڈال دیتا ہے، حتی لا یدری، یہاں تک کہ وہ نہیں جان پاتا کہ کم صلی، کئی رکعت پڑھ لی، 2 رکعت پڑھی کہ 3 رکعت پڑھی، اس میں نسیان اور سہو آ جاتا ہے۔ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کوئی یہ چیز پا لے، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، تو چاہیے کہ وہ 2 سجدے کرے، وَهُوَ جَالِسٌ، اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہو، بیٹھ کر کے 2 سجدے کرے، متفق علیہ۔ اس کی پوری تشریح یہ ہے کہ کوئی آدمی اب نماز کی حالت میں اب یاد ہی نہیں آ رہا ہے کہ 3 رکعت پڑھی کہ 4 رکعت پڑھی، تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر یہ ایسا زندگی میں پہلی بار آیا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا، تو دوبارہ نماز پڑھ لے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے، یہ پہلی بار کا واقعہ نہیں ہے، تو اس صورت میں اپنا دل جدھر زیادہ مائل ہو، یہ ہو کہ نہیں زیادہ دل کا رجحان ہے کہ نہیں 3 پڑھی، تو 3 مان لے، 1 رکعت اور ملا لے، اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ ایسے ہی اگر زیادہ جاتا ہو کہ 4، تو 4 پڑھ لے، آخر میں سجدہ سہو کر لے، متفق علیہ۔ وعن عطاء بن یسار عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شک احدکم فی صلاتہ فلم یدری کم صلی
حضرت عطا ابن یسار سے روایت ہے، انہوں نے روایت کی ابو سعید سے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے تو نہ جانے کہ کئی رکعت پڑھی، ثلاثن و اربعن، 3 یا 4، فلیطرح الشک، تو شک کو ایک کنار ڈال دے الگ، ولیبنی علی ما استیقن، اور بنا اس پر کرے جس پر اس کا دل جمے، یعنی جس بات کا یقین ہو کہ 3 اور 4 میں شک ہے تو 3 تو یقینی ہے، 4 مشکوک، تو 3 پر بنا کرے۔ ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم، اور پھر 2 سجدہ کرے سلام پھیرنے سے پہلے، یعنی جو آخر میں سلام نماز ختم کرنے کے لیے سلام پھیرا جاتا ہے اس سے پہلے 2 سجدے کرے۔ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا، تو اگر مثلاً 4 ہو چکی تھی اور اس نے یقین کیا 3 کا، 1 رکعت اور پڑھ لی تو یہ تو 5ویں ہو گئی۔ تو فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا، اگر 5 پڑھ لی، شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، یہ جو 2 سجدے ہیں یہ سجدے وہ اس 1 رکعت اور یہ 2 سجدے مل کے اس کا شفا پورا کر دے گا، یعنی نفل کا ہو جائے گا، اس کو اس کا ثواب، نفل کا ثواب مل جائے گا، 4 سے فرض پورا ہو جائے گا، اور 1 جو بڑھتی رکعت ہوئی اور اس کے بعد جو یہ 2 سجدے ہوئے، 2 سجدے مل کر کے وہ نفل ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ، اور اگر 4 ہی پڑھی تھی تو یہ جو 2 سجدے اس نے کیے، یہ دونوں سجدے شیطان کو ترغیم کے لیے، زجر کے لیے ہو جائے گا، شیطان کی ذلیل کرنے کے لیے۔ شیطان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا، اور یہ بندے کو اور مسلمان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سجدہ کر کے شیطان کو رسوا کرنا۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر خمسا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھ لی۔ فقیل لہ، تو ان سے کہا گیا، ازیدہ فی صلاۃ، کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا؟ یعنی ان کو یا تو یہ شبہ ہو گیا کہ پہلے 4 رکعت تھی، اب 5 رکعت والی نماز کر دی گئی ظہر کی۔ فقال وما ذاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا نہیں۔ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کیا، صلیت خمسا، آپ نے 5 رکعت پڑھی۔ فسجد سجدتین بعد ما سلم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے سلام پھیرنے کے بعد، سلام یعنی ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے۔ اب رہا کہ یہ جو بیچ میں کلام آیا تو یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، یا یہ کہ اس کا حکم بعد میں منسوخ ہو گیا۔ یہ کلام یہ بغیر اگر یاد آ گیا تو سجدہ سہو کر لینا ہے، کلام کر لیا تو نماز پھر فاسد ہو جائے۔ وفی روایت قال انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون، اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح انسان ہی ہوں، انسا کما تنسون، مجھے بھی سہو لاحق ہوتا جس طرح سے تم بھولتے ہو۔ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، جب سہو ہو جائے تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو۔ وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک لاحق ہو جائے تو درستی کی تحری کرے، دل میں دیکھے کہ کس بات کا زیادہ جزم ہوتا ہے۔ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، اسی پر اتمام کرے۔ ثُمَّ لْيُسَلِّمْ، پھر سلام پھیرے دے۔ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْن، پھر 2 سجدے کر لے۔ متفق علیہ، یہ حدیث امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کی۔ وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ، حضرت ابن سیرین سے روایت ہے، انہوں نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ سے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی
شام کی، عشی کہتے ہیں دوپہر کے بعد کی کے حصہ کو، غدا کہتے ہیں دوپہر سے پہلے کو، اور عشی کہتے ہیں دوپہر کے بعد کو۔ تو دوپہر کے بعد نماز ہے، ظہر بھی ہے اور عصر بھی ہے اور مغرب بھی ہے۔ تو یہ یا تو ظہر کا ہے یا عصر کا نماز۔ اس حدیث میں تعین نہیں کی ہے، بعض حدیث میں ظہر کی تعین بھی آئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دوپہر کے بعد کی نمازوں میں سے دو نمازوں میں سے ایک نماز پڑھائی۔ قال ابن سیرین نے کہا کہ قد سما ابو ہریرہ، ابو ہریرہ نے اس کا نام بھی ذکر کر دیا اس نماز کا۔ ابن سیرین کی روایت میں تو نام نہیں ہے، لیکن ابو ہریرہ نے نام ذکر کر دیا۔ ولیکن نسیت انا، لیکن ابو ہریرہ نے تو نام ذکر کر دیا، ابن سیرین نے روایت کی ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ نے اس نماز کا نام ذکر کر دیا، مگر ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں بھول گیا، لیکن نسیت انا، لیکن میں بھول گیا کہ کون سی نماز۔ قال فصلی بنا رکعتین، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں، ثم سلم، پھر سلام پھیر دیا۔ فقام الى خشبۃ معروضۃ فی المسجد، اور پھر کھڑے ہو گئے اس لکڑی کی طرف جو مسجد میں چوڑائی میں رکھا ہوا تھا، چوڑائی میں لکڑی رکھی ہوئی تھی، یا تو وہ وہی لکڑی ہے استون حنانہ جس پر ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، اس لکڑی کے پاس کھڑے ہو گئے۔ فتکا علیہا کانہ غضبان، اور اس پر ٹیک لگا لیا گویا کہ وہ ناراض ہے، غضب میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، اور اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، اور انگلیوں کے درمیان جال بنا دیا۔ وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ کفہ الیسریٰ، اور اپنا داہنا رخسار ڈال بنا کر کے داہنا رخسار اپنے یہ بائیں ہتھیلی کی پشت پر، یہ ہے بطن اور یہ ہے ظہر، تو بائیں ہتھیلی کے پشت پر ایسے رکھا داہنا۔ وَخَرَجَتْ سَرْعَانُ الْقَوْمِ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، قوم میں سے جو لوگ جلدی کرنے والے تھے وہ مسجد کے دروازوں سے نکل گئے۔ فَقَالُوا، اور نکلنے کے بعد وہ بولے، قُصِرَتِ الصَّلَاۃ، نماز کم کر دی گئی، بجائے 4 کے 2 کر دی گئی۔ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ، قوم میں ابو بکر اور عمر بھی تھے رضی اللہ عنہما۔ فَحَابَاهُ أَن يُكَلِّمَاهُ، تو ان دونوں نے خوف کیا، ہیبت محسوس کی کہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کلام ہے۔ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ، یعنی حضرت ابو بکر نے ہیبت کی وجہ سے کلام نہیں کیا، اور حضرت عمر نے بھی۔ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدِهِ طُولٌ، اور قوم میں ایک آدمی وہ تھے جن کے ہاتھ میں درازی تھی، ان کا ہاتھ کچھ لمبا تھا، تو لمبے ہاتھ ہونے کی وجہ سے ان کو کہا جاتا تھا ذو الیدین، حالانکہ ہاتھ والے سبھی ہیں، ذو کے معنی والا، یدین معنی ہاتھ، دونوں ہاتھ، 2 ہاتھ والے تو سبھی لوگ ہیں، مگر چونکہ ان کا ہاتھ کچھ لمبا تھا اس لیے ان کو ذو الیدین کہا جاتا تھا۔ قال، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ انسیت ام قصرت الصلاۃ، یا رسول اللہ یا تو آپ سے سہو ہو گیا یا نماز کم کر دی گئی۔ فقال لم انسا ولم تقصر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو میں بھولا نہ نماز کم ہوئی۔ فقال کما یقول ذو الیدین، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا ہی ہے جیسا ذو الیدین کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام سے پوچھا کیا ایسا ہی ہے جیسا ذو الیدین کہہ رہے ہیں؟ فقالوا نعم، تو صحابہ کرام نے کہا ہاں۔ فتقدم فصلی ما ترک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اس جگہ جہاں نماز پڑھائی تھی اس جگہ آگے بڑھے اور جو چھٹی ہوئی نماز تھی وہ پڑھائی. ثم سلم، پھر سلام پھیرا. ثم کبرا، پھر اللہ اکبر کہا. وسجد مثل سجودہ او اطول، اور نماز ہی کے مثل سجدہ کرنے کی طرح سجدہ کیا یا اس سے لمبا سجدہ کیا. ثم رفع راسہ، پھر اپنا سر مبارک اٹھایا. وہ کبرا، پھر اللہ اکبر کہا. ثم کبرا، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اور سجدہ کیا مثل سجود ہی، اپنے سجدہ کرنے کی طرح یا اس سے زیادہ لمبا. ثم رفع راسہ، پھر اپنا سر مبارک اٹھایا اور اللہ اکبر کہا. فربما سالوہ، پھر کچھ صحابہ کرام نے حضرت ابن سیرین سے پوچھا کیا کہ ثم سلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، یعنی سجدہ کرنے کے بعد پھر سلام پھیرا. فیقول نبئت ان عمران ابن حسین قال ثم سلم. تو ابن سیرین کہتے ہیں کہ چونکہ وہ خود موجود نہیں تھے اس میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی کہ عمران ابن حسین نے کہا، کیا کہا کہ ثم سلم، پھر نبی کے رسول نے سلام پھیرا. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ. واللفظ للبخاری، یہاں جو عبارت ہے الفاظ بخاری کے ہیں. وفی اخرى لہما، اور امام بخاری امام مسلم کی ایک دوسری روایت میں یوں ہے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدل لم انسا ولم تقصر. یہاں جو ہے کہ نہ تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی روایت میں جو یہ آیا کہ میں نہ بھولا نہ نماز کم ہوئی، اس کی جگہ یہ کہا تھا کل ذاک لم یکن، کچھ بھی نہ ہوا، میں سے کچھ بھی نہ ہوا. فقال قد کان بعض ذلک یا رسول اللہ. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ اس میں سے کچھ تو ہوا ہے، یعنی یا تو نماز کم ہو گئی یا یعنی سہ ہوا، کچھ تو ہوا. وان عبداللہ ابن بحینۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم الظہر. حضرت عبداللہ ابن بحینہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو ظہر کی نماز پڑھائی. فقام فی الرکعتین، 2 رکعت پر کھڑے ہو گئے. پہلی 2 رکعت پر لم یجلس، بیٹھے نہیں. 2 رکعت پر جو قعدہ کرنا ہوتا ہے وہ قعدہ نہیں کیا اور کھڑے ہو گئے. فقام الناس معه، لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. حتی اذا قضى الصلاۃ، یہاں تک کہ جب نماز پوری کر لی. وانتظر الناس تسلیمہ، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیرنے کا انتظار کیا کہ اب سلام پھیریں گے. کبر وهو جالس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اس حال میں کہ وہ بیٹھے ہوئے. فسجد سجدتین، 2 سجدے کیے. قبل ان یسلم، سلام پھیرنے سے پہلے. ثم سلم، پھر سلام پھیرا. متفق علیہ، حدیث متفق امام بخاری امام مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا. تو ان احادیث میں سے بعض میں جو یہ آیا ہے کہ سجدہ کیا سلام پھیرنے سے پہلے، اور بعض میں آیا ہے کہ سلام پھیرا پھر سجدہ کیا. تو امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ اگر کوئی سہو ہو جائے، نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب بھول کر چھوٹ جائے، یاد رکھیے گا فرض چھوٹ جانے پر سجدہ سہو سے کام پورا نہیں ہوگا، شرط چھوٹ جانے پر سجدہ سہو سے کام پورا نہیں ہوگا، اور واجب چھوٹ جائے اور وہ واجب بھی نماز کے واجبات میں سے ہو اور وہ واجب چھوٹ جائے بھول کر کے، تو اس صورت میں آخر میں سجدہ سہو کرنا ہے. داہنی طرف سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرنا ہے. اس کے بعد پھر اتحیات اور درود اور دعا پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ سلام پھیرنا ہے. امام شافعی کے یہاں یہ سجدے سلام پھیرنے سے پہلے ہے، یہ روایت میں الگ الگ ہے. امام اعظم کے مذہب میں ایک سلام پھیرنا ہے، پھر اس کے بعد سجدے کرنا ہے سہو کے، اس کے بعد پھر دوبارہ پھر سلام پھیرنا ہے نماز ختم کرنے کے لیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. 2 حدیثیں رہ گئی ہیں فصل ثانی کی، چاہے بس
منٹ میں پورا ہو جائے گا. ان عمران ابن حسین ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم فسحا فسجد سجدتین. حضرت عمران ابن حسین سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی، سو لائق ہو گیا تو 2 سجدے کیے، ثم تشہد، پھر تشہد پڑھا، پھر سلام پھیرا. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا. وعن المغیرہ ابن شعبہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الامام فی الرکعتین فإن ذکر قبل ان یستوی قائما فلیجلس. حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے روایت انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام 2 رکعت پر کھڑا ہو جائے یعنی قعدہ کیے بغیر، فإن ذکر قبل ان یستوی، اگر وہ یاد آ جائے سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے قبل ان یستوی قائما فلیجلس، تو چاہیے کہ بیٹھ جائے. وإن استوى قائما فلا یجلس، اگر سیدھا کھڑا ہو گیا تو اب نہ بیٹھے. فلا ولیسجد سجدتین سجدتي السہو، اور اس کے بعد 2 سجدہ کرے، سجدہ سہو، 2 سجدہ سہو کرے. تو یہاں سے معلوم ہوا، بلکہ اس کے بارے میں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر 2 رکعت پر قعدہ کیے بغیر آدمی اگر کھڑا ہو جائے تو کیا کرنا ہے. اگر ابھی اچکا ہی ہے اور گھٹنے کی جو قینچی ہے کھلی نہیں ہے، یعنی پورا سیدھا نہیں ہو گیا، ایسے کر کے ابھی ہے، تو اس صورت میں بیٹھ جانا ہے اور اس میں سجدہ سہو بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی گھٹنا پورا ران سے لے کے پیر تک پورا اگر سیدھا نہیں ہو گیا، ایسے کر کے ہے، ٹیڑھا ہے ابھی، اور اسی حالت میں یاد آ گیا تو بیٹھ جانا ہے اور سجدہ سہو نہیں ہے. اور اگر نیچے کا حصہ سیدھا ہو گیا اور اوپر اچکا ہے، تو اگر قیام میں سیدھا پہنچ گیا ہے تب تو لوٹنا نہیں ہے، اور اگر قیام میں نہیں پہنچا ہے، کچھ ابھی نیچے ہی ہے، تو صورت میں اگرچہ نیچے والا حصہ پورا سیدھا ہو گیا ہو اور قیام سے کچھ پہلے ہو تو اس صورت میں بھی بیٹھ جائے، مگر اس صورت میں سجدہ سہو کرنا پڑے. اگر نیچے والا حصہ گھٹنا کا حصہ سیدھا ہو گیا ہے اور پورا کھڑا نہیں ہوا تو بیٹھ جائے. گویا کہ 3 منزلیں ہو گئیں. ایک منزل سیدھا کھڑا ہونے کی، اس میں لوٹنا نہیں ہے، سجدہ سہو کرنا ہے. اور دوسری منزل ہے کہ گھٹنا کی قینچی کھلی نہیں ہے، ابھی ٹیڑھاپن ہے، تو صورت میں بیٹھ جانا ہے، سجدہ سہو نہیں ہے. اور ایک بیچ کی کڑی ہے کہ وہ نیچے کا حصہ سیدھا ہو گیا ہے لیکن ابھی سیدھا کھڑا نہیں ہوا ہے، کچھ نیچے ہی ہے، تو اس صورت میں بیٹھ جانا ہے اور سجدہ سہو کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.